हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और पुरफजल नाम में आप सबको एक बार फिर पास्टर जुनैद, पास्टर जावेद और डॉक्टर नईम प्रसाद साहब का सलाम। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत है। आज आप देख चुके हैं हमारे इश्तिहार में भी, आज हम एक बहुत अहम मौजू पर गुफ्तगू करने को हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरी दरख्वास्त है कि अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो इस सेशन को शेयर करें, ताकि बहुत से लोग आज इस सेशन से बरकत पा सकें, सीख सकें और उस सीख से वो अपनी खिदमत में खुदा ने जो उन्हें काम सौंपा है उसमें वो आगे बढ़ें। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज की सारी गुफ्तगू को हम खुदा के हुजूर में रखेंगे, उसके पाक रूह को सारा कंट्रोल देंगे ताकि वो हमारी रहनुमाई भी करे और हमें सिखाए भी, और इस सारी गुफ्तगू में वो अपने असर, अपनी तासीर को पैदा करे। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। हम सब मिलकर तेरे हुजूर झुकते हैं, सारी इज्जत सारा जलाल तुझे देते हैं और आज के सारे प्रोग्राम को शुरू से आखिर तक तेरे पाक रूह के इख्तियार में, तेरे पाक रूह के कंट्रोल में देते हैं। हम सब अपने आप को सरेंडर करते हैं, सबमिट करते हैं, ताकि खुदावंद जो तेरी मर्जी है उसी के मुताबिक बोलें, और जो कुछ आज गुफ्तगू हो उस सारी गुफ्तगू से बहुत से खादमीन और कलीसिया और एज अ होल मसीह का बदन तरक्की करे, बरकत पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। आए आज की गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे, और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक मुख्तसर सा रेफरेंस हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत। फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्सेस 12 and 13। और ऐ भाइयों, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि जो तुम में मेहनत करते और खुदावंद में तुम्हारे पेशवा हैं और तुमको नसीहत करते हैं, उन्हें मानो और उनके कामों के सबब से मोहब्बत के साथ उनकी बड़ी इज्जत करो। आपस में मेल मिलाप रखो। आमीन। आज की गुफ्तगू का मौजू हमारा खुदा के खादमों की तकरीम, उनकी इज्जत और उनके म्यार के बारे में। तो हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। मैं दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर नईम साहब से, इससे पहले कि हम गुफ्तगू में आगे बढ़े, मैं एक बार फिर चाहूंगा कि मैं इंट्रोडक्शन दे दूं दोनों खादमों का। रेवरेंड पास्टर जावेद ताहिर साहब पिछले 30 साल से खिदमत में से मुंसलिक हैं, अल्फा ओमेगा बाइबल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल हैं। इसी तरह से डॉक्टर नईम प्रसाद साहब अल्फा ओमेगा बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, उसके फाउंडर भी हैं, और दोनों बड़ी जाफिशानी से खुदा उनके काम को सर अंजाम दे रहे हैं। मेरे लिए ये बड़े शर्फ की बात है, इज्जत की बात है कि उन दोनों ने अपने मसरूफ वक्त में से आज टाइम निकाला ताकि हम एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करें, और हम सब सुनने वाले उन दोनों खादमों के तजर्बे से, उनकी अब तक की जो उन्होंने खुदा के कलाम से सीखा है, खिदमत से सीखा है, उससे हम भी शर्फ हासिल कर सकें, उनसे हम भी मुस्तफीद हो सकें। तो I'd like to thank both of you for taking time and coming here, joining us, and especially इस ग्रेशियसनेस के लिए कि आप अपने एक्सपीरियंस से आज हमें सिखाने वाले हैं। सर नहीं, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। जब हम ये बात करते हैं कि जो लीडर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाए, इसमें एक बात अहम ये आती है कि आखिर लीडरशिप है क्या और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों खुदा इतना ही अहमियत देता है इस पोजीशन को। आखिर उस पोजीशन की अपनी भी एक अहमियत होगी। आप इससे हम शुरू करेंगे कि आखिर सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस क्या है लीडरशिप की। जी सर। हाँ जी, आमीन, थैंक यू। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो, और हम आपके शुक्रगुजार हैं इस सारी अपॉर्चुनिटी के लिए कि हम मिलकर खुदा के लोगों के साथ कलाम की बातें शेयर कर सकें। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि सबसे पहले हमने इस बात को अंडरस्टैंड करना है
why leadership is so important for God, for church and for man. تو جب ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں تو لیڈرشپ کی ایک بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے، ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. سو جو کچھ ہم نے بائبل مقدس میں سے انڈرسٹینڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ unless there is available and prepared and willing leadership، خدا اپنا کام نہیں کر سکتا ہے. جب تک خدا کے پاس کوئی لیڈرشپ اویلیبل، کالڈ اور پرپیئر لیڈرشپ نہیں ہے، خدا اپنا کام نہیں کر سکتا ہے. اور اسی طرح سے ہم بائبل مقدس میں اگزامپلس دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کی. سو فار لانگ ایئرس دے ور ان بانڈیج آف ایجپٹ. ایک بڑے لمبے عرصے تک وہ مصر کی غلامی میں تھے اور خدا ان کو اس غلامی میں سے نکالنا چاہتا تھا. ان کا رونا چلانا، آہو پکار خداوند کے حضور میں پہنچی، بٹ اس سے پہلے کہ خدا ان کو مصر کی غلامی میں سے نکالے، God needed a leader. So it took long years to prepare Moses, to get him ready for the work. So جب تک خدا کا بندہ موسیٰ تیار نہ ہوا، بنی اسرائیل اسیری میں رہے. And when a leader was available to God and was willing to serve him and to hear his voice, then God was able to deliver his people from the bondage of Egypt. So ہم اس سے یہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جب تک خدا کے بلائے ہوئے لیڈرز جو اویلیبل بھی ہیں اور تیار بھی ہیں موجود نہ ہوں، تو خدا کے لوگ بانڈیج میں یا اسیری میں رہتے ہیں. اور اسی طرح سے ہم یونا نبی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اگر خدا نے نینوا کی ججمنٹ کو سسپینڈ کرنا ہے یا ججمنٹ سے ان کو بچانا ہے، تو اس کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے، میسنجر کی ضرورت ہے، ایک خادم کی ضرورت ہے جو نینوا میں جا کے منادی کرے اور خدا کا کام کرے اور خدا اس قوم کو بچا سکے. سو ون لیڈر آف گاڈ، ون پروفٹ آف گاڈ اینڈ ون مین آف گاڈ جب وہ نینوا میں جاتا ہے اور منادی کرتا ہے، خدا کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، سو دا ہول نیشن از سیوڈ. اور یہی آواز ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں، میں کس کو بھیجوں اور کون ہے جو ہماری طرف سے جائے گا. اور پھر جب ہم قاضیوں کے دور میں دیکھتے ہیں تو بیکاز آف لیک آف لیڈرشپ، وہاں پہ لکھا ہے بائبل میں، جس کا جو دل چاہتا تھا، جی چاہتا تھا، وہ کرتا تھا. جو کسی کی نگاہ میں ٹھیک تھا، ہر قبیلہ اور ہر جو ان کے گروپس تھے یا فیملیز تھی یا کلینس تھے یا واٹ ایور، جو ان کی نگاہ میں بھلا تھا وہ لوگ سب کر رہے تھے. اور پھر بار بار خدا ان میں قاضیوں کو اٹھاتا. آلموسٹ 14 ججز کا ذکر ہے قضات کی کتاب میں. خدا نے ان لیڈرز کو برپا کیا تاکہ اپنی قوم کو ڈائریکشن دے. اور اینڈ سملرلی جب جوشوا ایز اے لیڈر موجود تھا، اس نے بنی اسرائیل کو ملک کنعان میں داخل کیا. سو لیڈرشپ از ٹو مچ امپورٹنٹ فار گاڈ ٹو ڈو فار دا گاڈز ورک ٹو بی ڈن. غلامی میں سے نکالنے کے لیے، ملک کنعان میں داخل کرنے کے لیے، خدا کے وعدوں میں داخل کرنے کے لیے، گناہ کی غلامی میں سے نکالنے کے لیے، دیر مسٹ بی گاڈ اپوائنٹڈ، گاڈ کالڈ اینڈ گاڈ سینٹ لیڈرز. سو اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ کا ہونا چرچ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ لیڈرشپ جو خدا کی طرف سے بلائی گئی ہے اور تیار کی گئی ہے اور بھیجی گئی ہے. مجھے ایک ایگزامپل یاد آ رہی ہے بھائی بخش سنگھ کی. جب وہ انگلینڈ میں تھے، ہی واز سرونگ دا لارڈ. اپنے جاب کے بعد وہ شام کو خدا کی خدمت کرتے، اینڈ ہی واز گیونگ ہز ٹائٹس. تو بخش سنگھ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دن رات کو دعا کرتے ہوئے خداوند نے مجھ سے کہا، بخش سنگھ تو میری خدمت کر. تو اس نے کہا، خداوند میں تو کر رہا ہوں آلریڈی، شام کو جتنا ٹائم ہوتا ہے میں خدمت کرتا ہوں، اور میں اپنی پوری دہیکی اینڈ واٹ ایور آئی ایم ایبل ٹو گیو، خدا میں تیری کنگڈم کے لیے دے رہا ہوں. تو خدا نے بخش سنگھ سے کہا کہ مجھے بچہ کچا جو ہے بخش سنگھ وہ نہیں چاہیے، مجھے پورا بخش سنگھ چاہیے. مجھے صرف تیرا بچا ہوا ٹائم نہیں چاہیے،
مجھے تیرا فری ٹائم نہیں چاہیے, مجھے تیری یکیاں نہیں چاہیے, مجھے تو چاہیے, مجھے بخت سنگھ چاہیے. اینڈ دین بخت سنگھ رائٹس کہ آئی ویپٹ اینڈ آئی سرینڈرڈ, اور میں نے جاب سے ریزائن کر دیا, اور اس دن کے بعد سے خداوند کا جو بندہ ہے وہ فل ٹائم اس کی منسٹری میں آیا, اور پھر ان کی جو خدمت ہے وہ اٹ سپیکس. اور جو پاکستان میں ایک آخری ریوائول آیا وہ ان کی وجہ سے یہ ایک بڑا مائٹی ریوائول آیا, اور بہت سی بریدرن کلیسیاں ہیں انہوں نے قائم کی, اور ایک ورلڈ اوور اس کا امپیکٹ ہے. سو گاڈ کال لیڈر اینڈ اے گاڈ سینڈ لیڈر جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنا امپیکٹ چھوڑتا ہے, اور وہ نسلوں کو تبدیل کر دیتا ہے. سو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ خدا کے بلائے ہوئے اور خدا کے بھیجے ہوئے لیڈرز جو ہیں وہ کھڑے ہوں, وہ اپنا کام کریں اور خدا کی خدمت کریں. تھینک یو. جی سر, بہت شکریہ, بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا. میں پاسٹر جاوید سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ ہاؤ ڈو یو سی, آپ کیسے دیکھتے ہیں significance of leadership کو؟ Yeah, thank you. I think Sunny almost gave you the whole summary of what we needed. Again, let me make it very simple. In the New Testament, we are called sheep. اور sheep جو ہے وہ کبھی بھی shepherd کے بغیر survive نہیں کر پائے گی. اس کا مطلب ہے اگر sheep کی کوئی destiny ہے, اگر sheep کو کوئی منزل ہے, sheep کو کوئی vision چاہیے, sheep کو کوئی direction چاہیے, تو there comes the role of a shepherd. So from the Genesis to the Revelation, we see leaders are important. اگر ہم Genesis میں دیکھتے ہیں, if there is no Abraham, then the promises آگے نہیں آئیں گے. اگر موسیس نہیں ہے تو وہ اسرائیل آزاد نہیں ہوگا. اگر آزادی کے بعد کی ہم بات کریں گے, then there is no leadership time. ابھی سر نے اس کے تعلق سے بات کی تھی. Then there are three types of leadership we see in the Old Testament. We see kings and prophets and priests. یہ three types of leadership ہم دیکھتے ہیں. So اس کا مطلب یہ ہوا کہ God always works with leadership and through leadership. So leadership کے بغیر ابھی تک جو کتاب مقدس کے مکاشفات ہم تک پہنچے ہیں وہ یہی ہے کہ God always works through a leadership. اس لیے when God is endorsing, God is accepting, وہ surely leader must be called, leader must be chosen, leader must be anointed. These are simple things we know. لیڈر کی لائف میں انائنٹنگ ہوگی, مسا ہوگا, بلاوا ہوگا, ادروائز وہ ڈیوائن لیڈر نہیں ہے. جو آپ کو بلاتا ہے آپ اس کی طرف سے لیڈر ہے, جو خدا کی طرف سے بلایا گیا ہے وہ خدا کی طرف سے لیڈر ہے, جو اس کو خدا نہیں بلاتا وہ خدا کی طرف سے لیڈر نہیں ہے اس کی. So briefly, I don't want to give more time because I think Sir has covered a lot. We are sheep of God and we need a shepherd, and Jesus is our great shepherd. So اس لیے if you are serving somewhere, if you want to be a leader, you must submit to some leader. لیڈر میں یوں بھی کہنے کی ضرورت کروں گا, خدا ہمیشہ اپنے خادموں کے ذریعے ہی خادم تیار کرتے ہیں. ہاں ایکسیپشنلی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کے انڈر نہیں رہے اور آپ خادم بن گئے, بٹ جنرلی یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ یو لیوڈ انڈر somebody, ان کی وجہ سے آپ کے کیریکٹر کی فارمیشن ہوئی, اینڈ فائنلی یو بیکیم سرونٹ. میں لیڈر کی بجائے جس لفظ کو زیادہ ترجیح اور زور دینا چاہتا ہوں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں, میری منت لفظ خادم استعمال ہو تو زیادہ موزوں رہے گا. بیکاز لیڈر اپنے ساتھ جو ہے وہ بڑی پھوپھاں کیری کرتا ہے, اپنے ساتھ ایک سیکولر سا امیج بھی کیری کرتا ہے. لیڈر از سم تھنگ. No, Christian leadership is not to be something. Christian leadership is to be like Christ and to do his work. اس لیے میں خادم کا لفظ, غلام کا لفظ, ڈولا, سلیو, ڈیکناس, ڈیکن, یہ ورڈ زیادہ یوز کرنا چاہوں گا تاکہ یہ جو unnecessary ہمارے اندر حواسی ہوتی ہے کہ میں لیڈر ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں ہم خادم ہیں. اور خدا, میں اس کو آخری فکرہ بول کر یوں کروں گا تاکہ ہم نیکسٹ کوسچن کی طرف بڑھ جائیں. خدا پیدائش سے آج تک ہمیشہ خادموں کے ذریعے ہی کام کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہے اور کرتا رہے گا. ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں, ہم اس کے خادم ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں. اور آپ جتنے بھی خادم ہیں, آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر آپ کو خدا نے خادم بنایا ہے تو چیک یور سیلف,
how many servants you have produced. اگر آپ نوکر نہیں ہیں تو آپ نوکر پیدا نہیں کریں گے. صاحب پیدا کرتے ہیں, نوکر پیدا کرتے ہیں, غلام پیدا کرتے ہیں. غلام دنیا کے سینس میں نہیں کہہ رہا, ہم مسیح کے غلام بنیں گے. یسوع کے بارے میں لکھا اس نے خادم کی صورت اختیار کی, اور وہاں اصل لفظ اس نے غلام کی صورت اختیار کی. ہمارا خداوند غلام بنا ہے, ہم نے بھی یسوع کی طرح غلام بننا ہے. سادہ لفظوں میں جو یسوع مسیح جیسا خادم ہے وہ ہر دور کی ضرورت ہے, چاہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے چاہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ ہے. ایوری ایرا آف ہسٹری نیڈس کرائسٹ لائک لیڈرز. دنیا کی تاریخ کا کوئی بھی دور ہو, اس میں ہمیں اشد ضرورت ہے ایک لیڈر کی, اور وہ لیڈر صرف وہی ہے جو یسوع مسیح جیسا ہو. تھینک یو سر. جی سر, بہت شکریہ. بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ بھیڑ بنا چرواہے کے برگشتہ ہو جاتی ہے. بھیڑوں کو اگر صحیح ڈائریکشن میں چلانا ہے تو ان کے لیے چرواہا چاہیے, اور چرواہوں کا جو سردار چرواہا ہے وہ یسوع مسیح ہے. اور ہمیں جو خادمین ہیں ان سب کو مسیح خدمت کرنی ہے. جس کو جو بڑا ہونا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خادم بنائے. اب جب ہم یہ جان چکے ہیں کہ آخر لیڈرشپ کی یا چرواہے کی اہمیت کیا ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے, اس کی سگنیفیکنس کیا ہے, میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آخر اس کی عزت پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے, اور اگر ہمیں عزت کرنی چاہیے تو وہ کیسے اور کیوں؟ جی سر. نے ہاں جی, یہ بڑا اچھا کویسچن ہے. جیسے شروع میں وہ حوالہ پڑھا گیا, اس میں بڑی خوبصورتی سے یہ وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ چرچ جو ہے وہ بزرگوں کی, لیڈرز کی کو آنر کرے. سو اس میں جو ایک بات ہم نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے, آنر از دا ویری بیسک پرنسپل آف دا بائبل اینڈ لیڈرشپ. یعنی بائبل مقدس کی لیڈرشپ یا جو رہنما کی خوبیاں ہیں یا کوالٹی ہے یا کریکٹرسٹکس ہے, ان میں آنر جو ہے اس کو ایک بڑا امپورٹنٹ رول دیا گیا ہے. اینڈ آئی آلویز سے کہ آنر از اے ویری سینٹرل پرنسپل آف دا بائبل, نہ صرف خدمت کے لیے بلکہ زندگی کے دوسرے ایسپیکٹس کے لیے بھی. سو فار ایگزامپل سیموئیل نبی کتاب میں خدا فرماتا ہے, اگر تم میری عزت کرو گے تو میں تمہاری عزت کروں گا. سو اوور ہیئر God lays the principle of honor, and God is saying, if you will respect me, honor me, then I will honor you. So بڑے واضح طور پر خداوند نے یہاں پہ یہ کلام کیا ہے. تو یہاں سے ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ آنر جو ہے ایک بائبل کا بڑا سینٹرل پرنسپل ہے. اور جب ہم ڈیکالاگ کی طرف جاتے ہیں, 10 کمانڈمنٹس کی طرف, تو وہاں پہ لکھا ہے آنر یور فادر اینڈ یور مدر, اپنے ماں اور باپ کی عزت کر تاکہ زمین پر تیری عمر دراز ہو. تو یہ پہلے ایسا حکم ہے جس کے ساتھ ایک بلیسنگ بھی ساتھ ایڈ کی گئی ہے. سو why we need to honor? Because honor is the way to blessing. Honor is the way to receive the blessing. This is what God said to Samuel, if you will honor me, then I will bless you. ایکچولی خدا ہم کیا کہہ رہے ہیں سیموئیل نبی سے, اگر تم میری عزت کرو گے تو میں تمہیں برکت دوں گا. اور اس میں 5ویں حکم میں کیا دیکھ رہے ہیں, ماں باپ کی عزت کر تاکہ زمین پر تیری عمر دراز. So when we honor our parents, we receive blessing from our parents. If we honor our pastors, so then we receive blessing from our pastors. یا 5-fold ministry جو بھی آپ کے اوپر ہے. سو آپ نے ایک بات انڈرسٹینڈ کرنی ہے, کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے صرف دعا کی جائے اور ان کو برکت مل جائے. صرف دعا کرنے سے برکت مل جائے گی. نہیں, آپ کو ایسے نہیں برکت ملے. Unless you honor your leaders or your seniors, you cannot receive their blessing. اور مائک مرڈک اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ you receive the anointing of the leader whom you honor. آپ اس خادم کی یا اپنے اس رہنما کی anointing اور blessing receive کریں گے جس کو آپ honor کرتے ہیں.
تو جو junior leaders ہیں they need to understand what mental they will get for ministry from the senior is if they honor their mentors. When you honor your mentors, you receive their mental. اور ایلیا اور الیشا کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے. Elisha becomes a leader after Elijah because he served his master with a true heart. اور پھر موزیس اور جوشوا ہیں. What Moses is doing, Joshua is doing. وہ 80 days کے لیے پہاڑ کے اوپر ہے تو جوشوا نیچے ہے. اس کا مالک سفر کر رہا ہے تو جوشوا سفر کر رہا ہے. His leader is fasting, so Joshua is also fasting. If Moses is hearing the voice of God, then Joshua is also hearing the voice of God. جب آپ وہ کرتے ہیں جو آپ کا لیڈر کر رہا ہے, اور جب آپ اپنے لیڈر کو آپ آنر کرتے ہیں, تو آپ اپنے لیڈر سے بہت سے جو اسپرچل گفٹس ہیں, ایکسپیرینس ہیں, وہ آپ کی زندگی میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. سو یہ بائبل مقدس میں بڑی کلیئرلی ہمیں نظر آتا ہے. And this also works in the family life. If you honor your family, parents, father and mother, ان کا حکم مانتے ہیں, عزت کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, اور لکھا پھر زمین پر تیری عمر دراز ہو. You will be healthy, you will prosper, you will have money and other things, اور خداوند آپ کو فیور دے گا اور خداوند آپ کو برکت دے گا. سو اس پرنسپل اگر ہم دیکھیں تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے لیڈرز کے اگینسٹ ریبیل نہ کریں. اور موزیس کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے, جب اس سے جو جونیئرز تھے, ایرن اور مریم, دے ریبیلڈ اگینسٹ موزیس جو ان کا اپنا بھائی بھی تھا. واٹ ہیپنڈ؟ خدا نے ججمنٹ کو سپیئر نہیں کیا. ہاں, ایرن وائی ایک طرح سے ہی اسکیپ ججمنٹ بیکاز ہی واز انڈر ایرونک انوائنٹنگ. ہارون کا جو بیکاز ہی واز انوائنٹڈ ٹو ڈو ہز ورک, سو ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز اسپیئرڈ. اور لیکن ایز فار ایز مریم از کنسرنڈ, دا ججمنٹ آف دا گاڈ آف دا لارڈ ان دا فارم آف لیپروسی واز دیئر. تو یہاں پہ ہم خدا کی بڑی ایک سخت رویے کو دیکھتے ہیں, اسٹرکٹنس کو دیکھتے ہیں, کہ خدا یہ الاؤ نہیں کر رہا کہ جو ایک خادم کے نیچے جونیئرز ہیں یا اس کے سبارڈینیٹس ہیں یا کلیسیا ہے, وہ اس کے اگینسٹ ریبیل کریں یا ریجیکٹ کریں یا کوئی اس طرح کا رویہ رکھیں. سو اف یو سی اے پرابلم ان یور لیڈر, ہو بھی سکتی ہے کسی میں, نو ون از پرفیکٹ. بائبل کا اصول یہ ہے, pray and fast for your leader. اپنے خادم کے تابع رہیں, اپنے خادم کی عزت کریں, اور اگر خدا نے آپ کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے, آپ اپنے خادم کے لیے دعا کریں اور روزہ رکھیں اور اس کی تبدیلی کے لیے دعا کریں. What if there is a problem? So جب خادموں میں یا اس طرح سے کوئی پرابلم آ جاتی ہے ود ان ون سیٹ اپ ڈینومینیشن چرچ میں, تو ہمیں اس پروٹوکال کو, اس ترتیب کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں سوشل میڈیا پہ جانے کے لیے یا کسی اور طرح سے ابتری پھیلانا اور ایپ جوئی کرنا یا ان ہتھ کنڈوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. دس از ناٹ واٹ دا بائبل سیز. ہمیں ریسپیکٹ کرنا ہے. ڈیوڈ جب فیوجیٹیو تھا, ہی واز انوائنٹڈ ایز اے کنگ, اینڈ فار 7 years he was running, he was a fugitive. پہاڑوں میں, وادیوں میں, غاروں میں چھپ رہا ہے, بھاگ رہا ہے. اس کو ایک ٹائم ملا کہ وہ ساؤل کو ختم کر سکے, اور صرف میں خیال اس کے ایک ہاتھ دور تھا, میں بھی he could have just finished his enemy. جو اس کے اور اس کے تخت کے درمیان رکاوٹ تھی, وہ اس کو اس دن ختم کر سکتا تھا. But David said, میں خدا کے ممسوح پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. I will wait for my turn. جب میرا ٹائم آئے گا, جب میری ٹرن آئے گی, کیونکہ مجھے انوائنٹ کر دیا گیا ہے, کیونکہ مجھے سیموئیل نبی نے مسا کیا ہے,
مجھے خدا نے بلایا ہے, مجھے اپنے وقت پر خدا بنی اسرائیل کی بادشاہی اور وہ تخت مجھے دے گا. I am not going to do anything silly and I am not going to murder anybody کہ یہ رستے سے ہٹ جائے تو میرا رستہ صاف ہو جائے گا. اگر خدا آپ کے ساتھ ہے, if you honor God and if you honor your leaders جو آپ سے سینئر ہیں, آپ کے اوپر ہیں, خدا آپ کے وقت پر آپ کو اس پوزیشن پہ, اس فیور پہ, اس تخت پر یا اس جگہ پر بٹھائے گا جو خدا نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے. تھینک یو. جی سر, thank you very much. Pastor Javed, same question and I'm not hoping the same answer. جو کہ سر نے بہت ڈیٹیل سے اور بہت خوبصورتی سے بتایا ہمیں کیوں خادموں کی, لیڈرز کی یا چرواہوں کی, واٹ ایور وی کال, جیسے سر نے بھی کہا کہ 5-fold ministry جیسے جن کے ہم تابع ہوں, ہمیں کیوں ان کی عزت کرنی چاہیے, کیوں ہمیں ان کو آنر کرنا چاہیے, اور what are the ways, how can we respect them? Yeah, thank you. I think this is very biblical question, why a leader must be respected or should and why and how. یہ تو basic questions ہیں جن کو Bible نے answer کیا ہے. So I think from the beginning, Decalogue سے onward اور پیچھے بھی ایک انسٹیٹیوٹ جس کو خدا رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھتا وہ فیملی ہے, ماں باپ کی عزت کرنا. Then onward, respecting the leader, respecting human beings, respecting kings, respecting the political authorities. یہ ساری رسپیکٹ کا جگہ, سب کی عزت کرو, یہاں تک کہ کرنتھس کے چرچ میں تو پال نے کہا سب کی عزت کرو. So every man and woman who is on this planet earth, whether he is servant of the Lord or not, وہ خدا کا خادم ہے یا نہیں, اس کی عزت ڈیو ہے. لیکن جب ہم خادم کی عزت کی بات کرتے ہیں تو کیوں, why? نمبر 1 اس ٹیکسٹ میں لکھا ہے, وہ جو تمہارے پیشوا ہیں تم ان کو مانو. یہاں جو لفظ مانو ہے اس کا انٹرسٹنگ 3 میننگز ہے. اس کا مطلب ہے know, remember and appreciate. When you understand your leader, when you understand him, پھر نمبر 2 when you remember him, یاد رکھتے ہیں آپ اسے, اور جب آپ اسے اپریشیٹ کرتے ہیں تو آپ اس کی رسپیکٹ کر رہے ہیں. So اس ٹیکسٹ میں number 1 reason why we should respect the leaders, this is command of God. روحانی پیشواؤں کی عزت کرو. یہ خدا کے خادموں کی عزت چوائس نہیں ہے, یہ کمانڈ ہے. It's not a choice, it's a command. اس میں آپشن نہیں ہے, دل چاہے تو آپ کریں گے, دل چاہے تو نہیں. Number 2, why we should respect, because leader is the representative and ambassador of God. وہ خدا کا ایلچی ہے, نمائندہ ہے. And if you will respect him, you are respecting God. اور اگر جو کوئی خدا کی کلام میں لکھا جو میرے خادم کی عزت کرے گا وہ باپ کی عزت کرے گا. So why we should respect God? Because when you are respecting the leader, you are actually respecting God. Number 3, you can have his anointing, you can have his blessing. Yes, so let's move on. Next reason why we should talk about کہ ہم نے کیوں اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ وہ عزت کے لائق. They must be honored. They are worthy of honor. خدا کہہ رہا ہے میرا خادم قابل تعظیم ہے, قابل تکریم ہے. So when God is saying is respectful and respectable, جب خدا کہہ رہا وہ عزت کے لائق ہے اور اس کی عزت ہونی چاہیے, تو then میرے اور آپ کے پاس سوائے نافرمانی کا کوئی پھر نہیں ہے. So it's an obedience of God. پھر جب آپ اپنے لیڈر کی رسپیکٹ کرتے ہیں, you are sowing a seed, and sooner or later those who will follow you will respect you. In 30 سالوں میں 2 key people came in my life as leaders, Pastor George Asi and Pastor Naim is now, and we are here forever now. Jesus is coming soon, we're going up soon. So why? One thing, I always have blessings of Pastor Naim. I always have anointing of his life. Why?
Somehow, I don't know, though in 16 years, there were days when I was not satisfied with my respect. I should respect more. I could not, even when my heart is there. So His blessings are coming in my way. So if I'm respecting Him now, my students are respecting me. All over the world, people respect me because I respected my leader. Agar aapka leader, when father is in sin, it's an interesting topic. Saul is the father of the nation at that time because he was leader. He fell in sin. Demon came in. He became demon possessed. But how David responded, we need to learn. How when your father, when your leader is not, according to the scripture, you cannot obey him at that portion of sin, but you should sit, talk with love and respect. आप फिर भी बदतमीजी से बात नहीं कर सकते. अब मैं अपने बाप, मेरा बाप जो कुछ भी फिजिकल फादर करेगा, आप उससे बदतमीजी नहीं कर सकते. You will have to be respectful. So इसलिए when you respect your leader, you are sowing a seed, or coming generation will respect you. Next, many people in the ministry are failure because they do not respect. मैंने अक्सर लोगों को देखा, जैसे किसी का पैगाम सुनेंगे, पैगाम सुनते कीड़े निकालना शुरू कर देंगे. इसमें ये खराबी, उसमें वो खराबी. No, this is not Christian spirit. इसका मतलब है तेरी लाइफ के एरिया में जो रिस्पेक्ट का एरिया है वो मसीह जैसा नहीं है. यीशु ने तो रिस्पेक्ट की है, सबकी रिस्पेक्ट की है. बीमार आए उनको शिफा दे दी, अंधे आए उनको आंखें दे दी, मुर्दे मिले उनको जिंदा कर दिया, मुर्दों को उन्होंने जिंदा कर दिया, भूखों को उसने खाना खिला दिया. ही पायलट के सामने उसने पायलट की रिस्पेक्ट की कि यू आर किंग बट नॉट माय गॉड. सो फ्रॉम द जीसस टाइम he respected, because Jesus respected everyone, we must respect everyone. Let me finish with this reason. I told you I'm Pentecostal. No breaks. So last point, if you want to be respected, dear godly people, those who are watching us, please respect your leader. कोशिश कीजिए, अगर आप सीनियर हैं और अगर आपके साथी से मिस्टेक, ब्लंडर हो जाए, कोशिश कीजिए ये खफगी सूरज के डूबने तक सैटेलाइट माफी मांग ले जो गलत है, फिर आगे बढ़ जाइए, क्योंकि हम जो माफी देता है उसे माफी मिलती भी है. इसलिए प्लीज इज्जत कीजिए. लास्ट वर्ड, रिस्पेक्ट इज योर इनर रिफ्लेक्शन. अगर आप दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपका इनर रिफ्लेक्ट हो रहा है. जो बदतमीज है वो अपना बातन रिफ्लेक्ट कर रहा है, मैं बदतमीज हूं. जो रिस्पेक्ट कर रहा है वो ये कह रहा है मेरे बातन में रिस्पेक्ट है. जिसने रिस्पेक्ट करना नहीं सीखा वो जिंदगी में खिदमत में आ भी गया तो शायद बहुत कुछ खो भी जाएगा. वाई? वन रीजन, उसने रिस्पेक्ट के प्रोटोकॉल को, रिस्पेक्ट के प्रिंसिपल को रिस्पेक्ट कर नहीं सीखा. तेरा खुदा इज्जत करता है, इसलिए यीशु ने इज्जत का हुक्म दिया है. इसलिए इज्जत खादिम की करना तेरी चॉइस नहीं है. डोंट डेवलप पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट. इंपॉर्टेंट सर. कई दफा में खादिम पसंद नहीं आते, इसका स्टाइल ऐसा है, उसका स्टाइल वैसा है, इसके कपड़े ऐसे हैं, इसका डिमीनर ऐसा. नो 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 नो, डोंट डेवलप पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट. प्लीज ना कीजिए. खादिम जिसके मुंह में खुदा का कलाम है वो इज्जत के लायक है. खुदा बाप उसकी इज्जत करता है. इसलिए मेरे और आप पर लाजिम है, कोई चॉइस नहीं है मास चॉइस के, कि तूने जब तक तू जीता है तूने खादमों की इज्जत करनी है. गॉड ब्लेस यू. जी थैंक यू वेरी मच सर. मुझे जब आपने कहा कि यीशु मसीह ने सबकी इज्जत की, मुझे एक शख्स याद आया. एक शख्स था नितनेल. जब उसने यीशु मसीह के मसीह होने को चैलेंज किया, तब यीशु मसीह ने उसको इज्जत दी और उसे कहा कि ये वो शख्स है ये जिसके अंदर मकर ही नहीं है. So he saw the positive side. We usually see the negative side. मुझे यहाँ पर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा. मैं एक तो व्यूअर्स को इनकरेज करूंगा कि इस
सेशन को प्लीज शेयर करते जाइए, अभी और भी चीजें बाकी हैं. दूसरा हमारा YouTube चैनल है मसाया गॉस्पेल टीवी, उस पर ये वीडियो आपको बाद में मिलेगी. और इससे पहले के सेशंस हमने सर नईम के साथ एक सेशन किया था मसीही किरदार पर, वो भी आपको वहां मिलेगा. तो काइंडली उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. सर नईम, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्रे फॉर, एक रिक्वेस्ट आई है, पास्टर डैनियल खादिम साहब ICU में एडमिटेड हैं, उनकी मिसेज ने शायद ये रिक्वेस्ट अभी कमेंट्स में दी है, तो प्लीज आप लीड कीजिएगा दुआ में, उनके लिए हम दुआ करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे. Sir, we are already praying. We are already praying for him. It's okay. Move on. सर नईम ने और हमने दोपहर को उनके लिए दुआ की. इवन देन अगर आप चाहते तो अभी कर देते हैं, but we are already praying for him. He is very close. उन्होंने कमेंट किया था इसलिए मैंने सोचा कि दुआ करते हैं. और हमने आज दोपहर की हमारी प्रेयर मीटिंग जूम पे थी, खास तौर पर डैनियल भाई के लिए दुआ की है. एंड वी आर कंसर्न्ड अबाउट हिम. सो आए हम एक लम्हे के लिए दुआ करें. खुदा तेरे बंदा पास्टर डैनियल खादिम को तेरे हुजूर में याद करते हैं, और इसके अलावा और भी जो खुदा ईमानदार कोरोना के सबब से स्ट्रगल कर रहे हैं, तेरे हुजूर में अपलिफ्ट करते हैं. और इस लम्हे हम भाई डैनियल खादिम के लिए दुआ करते हैं. लेट द पावर एंड द फायर ऑफ द होली स्पिरिट टच योर सर्वेंट. खुदा इसी लम्हे छू, और जो नमूनिया है और लंग्स की जो भी कंडीशन है, यीशु मसीह के नाम से हील अप हो जाए. हम तेरे बंदा को सर से लेकर पांव तक पाक खून में छुपा देते हैं यीशु मसीह के, और इस सारी लानती बीमारी को हुक्म देते हैं और इसको जड़ों से उखाड़ डालते हैं और निकल जाने का हुक्म देते हैं. एंड यू कोरोना वी कर्स यू इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. और खुदा तेरा खादम उठ खड़ा हो और चंद दिनों के अंदर अंदर ही घर वापस आए, और तेरी सलामती और तेरी रहमत खुदा तेरे बंदा पर, उसकी सारी खिदमत पर, रीमा चर्च पर और रेमा बाइबल कॉलेज पे ठहरे, और तू अपने बच्चों को बड़ी बरकत दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन. थैंक यू सर. आई वाज अ लिटिल कंसर्न्ड बिकॉज़ उनके भाई सैमुअल खादिम साहब हमारे चर्च के मेंबर हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर ही होते हैं अबू धाबी में. डैनियल खादिम भाई ने सवाल किया था, आई होप हमारे अगले क्वेश्चन में एक भाई ने अभी सवाल किया था कि हम कहते हैं कि खादमों की, लीडर्स की इज्जत करनी चाहिए, अगर हमारा चरवाहा बिजनेस माइंडेड हो और किंगडम माइंडेड ना हो तो फिर क्या करना चाहिए. अगला सवाल भी इसी तरह से है कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो अब तक हमने जो बातें की वो लीडर्स की रिस्पेक्ट के बारे में थी, यानी जो नीचे हैं वो अपने से बड़ों की इज्जत कैसे करेंगे. अब हम बात करते हैं कि लीडर्स को खुद क्या करना चाहिए, खादमों को खुद कैसा होना चाहिए, कौन सी चीजें उनको, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, ताकि वो जो असाइनमेंट खुदा की तरफ से उन्हें मिली है उसको वो अच्छे तरीके से पूरा कर सके. सानाइन, ओवर टू यू. हाँ जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसके ताल्लुक से बहुत सी कंफ्यूजन है, बहुत सी बातें हैं. लीडरशिप इज अ वॉर, इज अ स्ट्रगल बिटवीन रिबेलियन एंड सबमिशन. यानी जो लोग लीडर बनते हैं और लीडर्स को फॉलो करते हैं, उनके अंदर एक वॉर है, एक स्ट्रगल है रिबेलियन और सबमिशन के ताल्लुक से. सो दुश्मन ये चाहता है कि आप रिबेल करें अपने लीडर के अगेंस्ट, खुदा ये चाहता है कि आप सबमिट करें और आप ताबेदारी करें. सो व्हेन यू आर अंडर अ रॉन्ग काइंड ऑफ लीडरशिप, जो किंगडम माइंडेड नहीं है या मटीरियलिस्टिक अप्रोच है या अदर थिंग्स हैं, तो पहली बात ये है कि आपने उनको ज्वाइन क्यों किया. क्या आपने खुदा से रहनुमाई ली, मैं किस लीडर को ज्वाइन करूं, मैं किस चर्च में जाऊं, क्या आपने इसके लिए दुआ की, क्या आपने इसके लिए खुदा से गाइडेंस ली, और आप क्यों उस चर्च या उस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने. सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रेयरफुली सीक सच अ चर्च एंड अ लीडर जो दुनिया की तरफ अट्रैक्टेड ना हो और मटीरियलिस्टिक अप्रोच ना रखता हो, बल्कि खुदा उनको सर्व करना चाहता है. बट स्टिल अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप खुदा के हुजूर में रखें कि क्या मैं स्टे करूं या मैं छोड़ दूं, यानी इसकी भी गुंजाइश मौजूद है, बट खुदा की मर्जी से. इफ द लॉर्ड सेज गो एंड फाइंड अनदर चर्च, यू आर फ्री टू गो. अगर खुदा से स्टे ओवर हियर
تو پھر سٹے کرنا چاہیے. اب آپ کا ایک سوال یہ تھا کہ ایک لیڈر کو خود کیسے اپنے آپ کو اینالائز کرنا چاہیے. سو ایک داؤد نبی کی بات ہمارے سامنے آتی ہے، اے خداوند مجھے جانچ اور مجھے پرکھ، مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں ہے. تو سم ٹائمز ان آور اون آئیز وی آر پرفیکٹ، ہمیں اپنی ویکنیسز نظر نہیں آتی ہے. سم ٹائمز وی اونلی سی آور اسٹرینگس اینڈ سم ٹائمز ادر پیپل they see our weaknesses also and they see our strengths also. So ایک میں ہمیشہ اس بات پہ زور دیتا ہوں، ایک خادم کے گرد خادموں کا ایک گروپ ہونا چاہیے، ایک فیلوشپ ہونی چاہیے، خادموں کی آپس میں ایک فیلوشپ ہونی چاہیے. آپ جو سیم ایج کے خادم ہیں اور سیم لیول یا سیم کیلیبر کے ہیں، یا آپ کے ساتھ سینئرز بھی آ سکتے ہیں، کوئی جونیئر، جن کا دل آپس میں ملتا ہے، ہیو اے فیلوشپ. اور آلموسٹ ایوری منتھ 3 4 5 6 ایسے گروپس ہیں پاسٹرز کے جن کا تعلق ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ نہیں ہے، بٹ دے کم اینڈ دے ہیو اے فیلوشپ ود می ونس اے منتھ. وی ٹاک اینڈ وی ڈسکس، اور وہ کئی چیزیں پوچھتے ہیں، ہم یہاں پہ غلط ہیں یا ٹھیک ہے یا یہ چیز ہے یا کلام کی باتیں. وی اسپینڈ 5 6 آورس ٹوگیدر، اور کئی دفعہ ہم کہیں باہر کھانے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں. وی ہیو لانگ ٹاکس، اور ہم بہت سے منسٹری میٹرز کو، کریکٹر کے میٹرز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. سو جیسے بائبل میں لکھا ہے، آئرن شارپن آئرن، لوہا لوہے کو تیز کرتا ہے. تو ہمیں ایک ایسی فیلوشپ میں ہونے کی ضرورت ہے. آپ ایک خوش قسمت خادم ہوں گے اگر آپ 5 6 7 8 خادموں کا گروپ ہے اور آپ بیٹھ کر فیلوشپ کرتے ہیں. میں بھی ان کی اپنی منسٹری ہے، ان کا اپنا چرچ ہے، ضروری نہیں کہ آپ اپنی گروپ کی بات کر رہے ہیں. there can be from other groups but they are godly people and you have an attraction towards each other, acceptability ہے، تو آپ ایک دوسرے سے رائے لے سکتے ہیں، ایک دوسرے سے مشورہ لے سکتے ہیں. اور جیسے پیچھے میں نے داؤد نبی کی بات بتائی، یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. every leader should be praying this thing. اور رہنما کو، چرواہے کو یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، اے خدا مجھے جانچ اور مجھے پرکھ، مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں ہے. سو سیلف اسیسمنٹ اور خود کو چیک کرنا، یہ بڑا ضروری ہے. سیلف انالیسس کرنا، تاکہ ہم ہر طرح کے جو ڈسیپٹیو ایلیمنٹس ہیں اس سے بچے رہیں. سو ایک خادم کو پیریوڈیکلی 2-3 دن کے لیے دعا میں جانا چاہیے، میں بھی ونس اے منتھ، جس میں وہ صرف شفایتیں اور وارفیئرز اور صرف یہ چیزیں نہ ہوں، بلکہ اپنی ذات کے تعلق سے، خدا کے ساتھ اپنے رشتے کے تعلق سے وہ بات چیت کر سکے. دیکھیں ایک بات جو لیڈرز نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے، اگر خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ ٹھیک ہوگا تو ہماری جو خدمت ہے وہ بھی ٹھیک ہوگی. دوسری بات، اگر خدا کو ہمارا کردار پسند آئے گا تو خدا کو ہماری خدمت بھی پسند آئے گی. تیسری بات، خدمت میں سپیڈ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی امپورٹنٹ ڈائریکشن ہے. آپ کس سپیڈ سے جا رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، پہلی چیز نہیں ہے. آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، گول کیا ہے، مقصد کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے. آپ نے سب کو کاپی کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، یا آپ نے وہ کرنا ہے جس کے لیے خدا نے آپ کو بلایا ہے. تو ڈائریکشن کا ہونا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. سو دیر واز اے ٹائم ان دا لائف آف کنگ ڈیوڈ when he went through crisis. تو اب خدا کے یہ پروٹوکول میں نہیں ہے، وہ سینئر کو جونیئر کے تھرو کریکٹ نہیں کرتا. دس از گاڈس پروٹوکول. خدا کے ایک پرنسپل ہمیں بائبل میں نظر آتا ہے، سینئر کو وہ جونیئر کے تھرو کریکٹ نہیں کرے گا. سو واٹ گاڈ ہیڈ ٹو ڈو، کس کو خدا نے بھیجا؟ ناتن نبی، someone of equal status. On one side is prophet David and on the other side is prophet Nathan. اور پھر وہ ناتن نبی جو بھی خدا کا میسج ہے، کریکٹیو میسج ہے، خدا کے بندے تک پہنچاتے ہیں. سو ایک میتھڈ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے، دعا کریں اپنے لیے. سیکنڈلی، ایک ایسے گروپ میں رہیں پاسٹرز کے جو آپ کے بارے میں ان بائسڈ اوپینین دے سکیں. where you are wrong they can tell کہ پاسٹر صاحب اس ایریا میں تھوڑا بہتر کریں. اور اس کے بعد خدا سے بھی پوچھنے کی ضرورت ہے. اور
پولس رسول کی جو ایک بات بڑی خوبصورت مجھے لگتی ہے اس کی ساری رائٹنگز میں، کہ وہ نیگیٹو باتوں کو بھی بڑے پازیٹیو وے میں کرتا ہے. یعنی اگر ہم نے کسی کی کریکشن بھی کرنی ہے تو اس کا ایک بڑا پازیٹیو ایلیمنٹ ہونا چاہیے. جیسے وہ رومنس کو کہتا ہے، روم کی کلیسیا کو، میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں تاکہ تمہاری جو نیم تھے ان میں اضافہ کر سو دیٹ آئی کین امپارٹ اے گفٹ انٹو یو. یعنی وہ رومنس کو یہ کہہ رہا ہے، بیسیکلی کہنا یہ چاہ رہا ہے، یو آر لیکنگ سم بیسک گفٹس آف دا ہولی اسپرٹ اینڈ یو آر لیکنگ سم اسپرچل گفٹس. سو لیکن وہ اس کو اتنے خوبصورت انداز میں کہہ رہا ہے کہ میں آنے سے، تمہیں ملنے سے میرا ایمان مضبوط ہو جائے اور میں کوئی روحانی نعمت جو ہے تمہیں منتقل کر سکوں. تو اگر آپ غلط وے میں بھی کسی کو کریکٹ کریں گے، دیٹ کریکشن ول ناٹ بی ریسیوڈ. سو ایک تو جونیئرز کو سینئرز کی کریکشن نہیں کرنی، وہ نہیں کر سکتے، یہ ان کی ایریا سے باہر ہے، جیورسڈکشن سے باہر ہے. خدا کا پروٹوکال نہیں ہے یہ، خدا کا یہ میتھڈ نہیں ہے. خدا سینئرز کو جونیئرز کے تو کریکٹ نہیں کرتا ہے. اور کریکشن کے لیے خدا یا تو ان سے جو زیادہ سینئر ہے، یا روح القدس کے وسیلہ سے، یا جو ان کا ایک اپنا گروپ ہے، فیلوشپ آف پاسٹرز، تو ان کے تھرو خدا کریکٹ کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اس طرح کے میئرز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور چند ایک ہم اپنی لائف میں کچھ ایسے 5-6 ایریا لائنز جو ہے وہ ڈرا کر لیں، اصول، پرنسپلز، جن کا ایک مقصد یہ ہو کہ جہاں کہیں مجھے کریکشن کی ضرورت ہے یا اور بہتر ہونے کی ضرورت ہے، میں اپنے آپ کو کریکٹ کر سکوں. فار ایگزامپل، جیسے ابھی پچھلے سال بینین نے کہا کہ خدا نے مجھ پہ یہ ظاہر کیا کہ میں جو بہت زیادہ پراسپیرٹی پریچنگ کر رہا ہوں اور پیسے کے تعلق سے اتنے ڈالر دو، $1000 دو، خدا برکت دے گا. آئی ریئلائزڈ آئی ایم رانگ. سو اگر ایج کے اس حصے میں بھی وہ اپنی غلطی مان رہا ہے اور وہ ریئلائز کر رہا ہے کہ یہ میری مسٹیک ہے، تو جہاں کریکشن ہوگی وہاں امپرومنٹ ہوگی اور وہاں آپ کی خدمت پہ اور زیادہ امپیکٹ آ جائے گا. سو مینی ایئرز بیک جب ایک دن آلر رابرٹس نے اس کو فون کیا کہ بینی ہن یہ اپنا کوٹ پھینکنا اور ادر تھنگ اسٹاپ اٹ، اس سے لوگوں کا جو فوکس ہے وہ تیری طرف چلا جاتا ہے، مسیح کی طرف نہیں جاتا. اس دن سے بینی ہن نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک آلر رابرٹ جو ہے زمین پر موجود ہے، یہ میرا مینٹر ہوگا. ہی ول بی مائی اسپرچل فادر. سو ایوری منتھ ونس اے ڈے وہ آلر رابرٹس کے ساتھ ایک دن اسپینڈ کرتا تھا اور اس سے پوچھتا تھا تھنگز اباؤٹ منسٹری، تھنگز اباؤٹ ہز پرسنل لائف، ویکنیسز، شیئرنگ دیز تھنگز، فیئرز، ڈاؤٹس، آل اینڈ ادر تھنگز جو اسٹرگلز ہیں لائف میں. تو خدا اس کے وسیلہ سے اپنے بندے کی رہنمائی کرتا تھا. اور اس نے پھر آلر رابرٹ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں میں آپ کے سارا جو خرچے ہیں وہ پورا کروں. اس نے کہا نو آئی ڈونٹ نیڈ دیٹ، بٹ ہی سیڈ آئی وانٹ ٹو سو اے سیڈ ان یور لائف سو دیٹ آئی ریسیو دا بلیسنگ وچ یو ہیو. تو پھر آلر رابرٹ صرف اتنا الاؤ کیا کہ تو مجھے $1000 جو ہے صرف وہ دے سکتے، اس سے زیادہ نہیں، میری نیڈ نہیں ہے اس سے زیادہ. سو دا پوائنٹ از کہ اس نے آلدو وہ ایک بڑی پیک پہ تھا بینیا اور بڑے بلوم پہ تھا، اور یو نو کہ میڈیا پہ ایوری ویئر دیر واز بینیہن، لیکن پھر بھی اس نے رابرٹس کو اپنا مینٹر بنایا، استاد بنایا، رہنما بنایا، اور اپنا ایک اسپرچل لیڈر اس کو کنسیڈر کیا. ان ایوری منتھ وہ اس کے پاس فلائی اوور کرتا، بیٹھتا ایک دن اور اس سے وہ برکت لیتا، دعا لیتا اور رہنمائی لیتا. سو اس ایٹیٹیوڈ کو ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. آئی نو دیر آر مینی پاسٹرز جو اکیلے ہیں، پریشان ہیں، انڈیجنس گروپس ہیں، کورنگ نہیں ہے، اسپرچل کس سے ان پٹ لیں، کوئی اسٹرگل آ جاتی ہے، کوئی ویکنیس ہے، اور جب آپ اکیلے رہتے ہیں تو دشمن کو شکار کرنا دشمن کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم ایک گروپ بن جاتے ہیں، فیلوشپ بن جاتے ہیں، ہم مضبوط ہو جاتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے سے رائے لیتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، تو خدا ہمیں اور برکت دیتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے. آمین آمین آمین. میں سننے میں اتنا مگن ہو گیا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ ٹائم کدھر جا رہا ہے. اٹ واز سو ونڈرفل سر. میں نے خود پرسنلی بھی آپ کی اس ایکسپیرینس سے بہت کچھ سیکھا. سیلف کریکشن ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آج
मैंने आपसे सीखी है। सर जावेद, अगेन सेम क्वेश्चन, कौन सी बातें एक खादिम को अपनी खिदमत में करनी चाहिए जिनके ऊपर उसको ज्यादा फोकस करना चाहिए, और किन चीजों को उसे अवॉइड करना चाहिए ताकि वो जो असाइनमेंट उसे खुदा की तरफ से मिली है उसे अच्छे तरीके से पूरा कर सके? allow me to go back to the question, वो जो किसी ने कहा कि my leader is business minded or something like that. किसी ने कहा था कि अगर आपका लीडर जो है, आपका चरवाहा, वो किंगडम माइंडेड ना हो और बिजनेस माइंडेड हो, तो क्या तब भी उसकी इज्जत करनी चाहिए? Yeah, thank you. I want to address this question because it's important. Number one, what proof you have, what evidence you have, your leader is kingdom minded or not. Many times कलाम में वाज़े लिखा है कि तू जब किसी बुजुर्ग पर इल्जाम लगाएगा तो तुझे साबित करना होगा 2 या 3 गवाहों से. If you don't have any evidence कि तेरा जो लीडर है वो बिजनेस माइंडेड है, then you have a spirit of criticism. Number 2, maybe तू इस चक्कर में है कि किसी तरह तू उसको फारग करे और खुद उसकी सीट पे कब्जा करे. So I want to check your motive first. अगर तो तेरी नीयत दुरुस्त है, if your heart is right, तो फिर तो it's okay. This is good question because leader must not be greedy person और उसको money materialistic नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है. But I really want to go after many young people when they see gray hairs, they want to grab the seat and they think we can do better than the leader. No, you are wrong. You cannot do the better. फिर इल्जाम लगाते हैं, पार्टी डेवलप करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं. So that's why, brother, if the question is in the right spirit, you are right. Your leader should not be and must be kingdom minded, and you must know what is the kingdom minded means. क्योंकि कई दफा हम सिर्फ टर्म्स जानते हैं. I know Pentecostal world, I'm Pentecostal. कि kingdom minded है कि नहीं, हमें खुद ही नहीं पता था kingdom minded क्या होता है. So first learn, because to me it's very serious कि एक छोटा बच्चा खड़ा होके पाकिस्तान के बुजुर्ग खादम पर इल्जाम लगाना शुरू कर दे. उसमें ये मसला हो गया, उसमें ये मसला हो गया. अभी सर ने भी कहा nobody is perfect. So इसलिए I would love to answer this question, but if you have a real genuine proof कि आपका लीडर जो है वो is in I mean sadly speaking, if he's not kingdom minded, then फिर चर्च कौन से आपने जाना है? आज के दौर में किस चर्च में लोग जाते हैं जो ज्यादा मशहूर होता है. हमारे मुल्क को टीवी मिनिस्ट्री बर्बाद कर रही है, मैस मीडिया ने हमारे मुल्क को बर्बाद किया है. हम शोहरत याफ्ता बनना चाहते हैं और शोहरत याफ्ता के साथ फोटोएं बनवाना चाहते हैं. सो दिस इज अ प्रॉब्लम. क्यों? क्योंकि हमने अपनी मसीह की मानंद क्राइस्ट लाइकनेस पे काम नहीं किया. हमें शोहरत चाहिए, हमें दौलत चाहिए, हमें बड़े घर चाहिए, गाड़ियां चाहिए, ऐसों के साथ हम मिलना, ऐसे चर्च हम जाना चाहते हैं और पता नहीं उनके पास बुलावा भी है या नहीं. I don't know. I'm not judging anybody. I'm not a judge. My Christ is judge. So इसलिए please, it's a good question if your motive is right, and it's a terrible question if your intention is wrong. अगर आप नीयत ठीक नहीं है तो फिर ये बहुत भयानक सवाल है, इसको अवॉइड कीजिए प्लीज. जल्दी से वो सेकंड क्वेश्चन. I will finish it, you know, quickly. तो मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इस सवाल को समराइज करना चाहूंगा, जवाब को, जैसा सर नईम ने कहा और आपने भी. पहली बात तो हमारा आज का मौजू ही खास ये है कि हमें अपने लीडर्स की इज्जत करनी है. Excellent. और अगर हम पहले से ये जहन बनाकर बैठे हुए हैं कि मेरा वाला लीडर जो है ना ये तो किंगडम माइंडेड है ही नहीं, तो हम असल में उस खुदा की जो तालीम है, जो बाइबल मुकद्दस हमें सिखा रही है, हम उससे पहले ही परे हट रहे हैं. जैसे सर नईम ने कहा कि हमें पहले दुआ करनी चाहिए कि हम किस कलीसिया में जा रहे हैं, किस लीडर को फॉलो कर रहे हैं. आपने भी कहा कि हमारा मोटिव क्या है. मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारा स्पिरिट किसी के साथ नहीं मिलता, इफ यू आर नॉट वन स्पिरिट विद द लीडर, हम वैसे ही सेपरेट हो जाते हैं. इफ दैट लीडर इज नॉट अ ट्रू लीडर, आई एम स्टिल फॉलोइंग दैट लीडर, तो इट इज माई फॉल्ट, मेरी गलती है. आई शुड प्रे कि मुझे किस चर्च में जाना चाहिए, जैसे सर नईम ने कहा, और मुझे ये ख्याल रखना चाहिए कि मैं अपने लीडर ही की जड़ें तो नहीं काट रहा कहीं ऐसा सवाल पे. तो थैंक यू बोथ ऑफ यू. सर जावेद साहब, आखिरी सवाल जो रह गया था वो ये है कि एक खादिम को
ایک لیڈر کو کون سی باتوں کا خاص طور سے، اور میں چاہتا ہوں آپ جیسے سر نعیم نے اپنی ایکسپیرینس اور آبزرویشن جو دوسرے خادموں کے انہوں نے پاسٹر بینی ان کا بھی ذکر کیا، کون سی باتیں ایک خادم کو بہت خیال رکھنی چاہیے جب وہ اپنی خدمت کو سر انجام دے رہا ہے تاکہ وہ اپنی اسائنمنٹ کو پورا کر سکے، اور کون سے ایسے معاملات ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو سرے سے اوائڈ کرنا چاہیے، do's and don'ts as a leader, as a servant? I think there are many ways to answer this question. Let me go like this. If a man of God doesn't have a deep relationship with the Lord, تو باقی ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جائیں گی. جو ڈیپ ریلیشنشپ میں نہیں ہے وہ ڈیپ لو میں نہیں ہے، جو ڈیپ لو میں نہیں ہے وہ ڈیپ ورشپ میں نہیں ہے. they work together. So اس لیے جس کی لائف میں خدا کو سیکھ کرنا نہیں، اس نے کیا خدمت کرنی ہے. سو یہ ڈو امپورٹنٹ ہے. اس کی پریئر لائف کیسی ہے، اس کی ورڈ لائف کیسی ہے، اس کی لائف میں 12 ڈسپلنس کیسے ہیں. یہ 12 ڈسپلن پھر سے کسی ٹائم اور لمبا ہو جائے گا. سو 12 ڈسپلن ایک لیڈر نے فالو کرنے ہیں. وہ کیسے آپ کرتے ہیں؟ ڈو یو ہیو دیٹ؟ ڈونٹ کے بارے میں یاد رہے. sin is your number one enemy. Satan is your enemy and that's all. غربت is your enemy. Fight with it. So اس کو فائٹ کیجئے. There is no space for sin at all in the heart of God. خدا کے دل میں کوئی سپیس نہیں ہے گناہ کی. ہم اس کو جیسے مرضی جسٹیفائی کریں، جیسے مرضی جسٹیفائی نہ کریں، بہانے بنا لیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ کا کوئی بھی بہانہ ہے جب جس کو بائبل گناہ کہتی ہے وہ گناہ ہے. Homosexuality is a sin, is a sin. Second marriage is a sin, is a sin. So اس لیے آپ نے اس کو پلیز do's and don'ts کا خیال رکھنا ہے. So I'm sorry due to the time I'm finishing so that we can finish at 10:10 now. So I'm really rushing. So آپ نے ایک امپورٹنٹ بات جو کام کر دینا ہے کہ آپ نے اپنے لیڈرز کی کیوں عزت کرنی ہے. اس میں ایک نقطہ جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کیونکہ وہ آپ کے لیے جاگتے رہتے ہیں. پھر نمبر 2 وہ آپ کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں. گویا اس کا مطلب یہ ہے جو خادم محنت نہیں کرتا وہ عزت نہیں پائے گا. سو آپ نے بڑی محبت کے ساتھ کلام میں لکھا بڑی عزت کرنی ہے ان کی. سو اس لیے خدمت میں I request you please respect everyone, respect your mom and dad, respect your church, respect your leaders, and respect every human being, and above all never miss to respect the man of God. جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں. ایک آج میں رائٹر کو پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں آپ اپنے لیڈر کی کیسے رسپیکٹ کر سکتے ہیں. نمبر 1 pray for him, نمبر 2 encourage him, نمبر 2 اس کا ساتھ دیجئے. ایک ان کا بہت مشہور فقرہ ہے رین ہارڈ بونکے کا، mighty men die without helping hands. اگر آپ اپنے لیڈر کو سپورٹ نہیں کریں گے، اس کا ساتھ نہیں دیں گے، ہو سکتا ہے وہ بہت کچھ جو خدا کے لیے وہ کر سکتا تھا وہ نہ کر پائے. سو پلیز ڈو میں deep relationship with God, don't میں do not commit any sin, be holy, کیونکہ تیرا بلانے والا پاک ہے. پاک خادم زندگی میں اور جس کا ریلیشنشپ خدا کے ساتھ گہرا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. خدا اس کی عزت کرتا ہے اور انسانوں میں دکھ تو وہ سہے گا انجیل کی خاطر، اس نے سہنے ہیں، لیکن بہتیرے آپ کی خوب عزت بھی کریں گے. God bless you. Thank you very much, sir. Now it is time to close, but before we close, میں چاہوں گا آپ دونوں سے کہ کچھ باتیں تو جو میرے سوالوں میں آپ نے کور کی، کچھ ایسی باتیں بھی ہوں گی جو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی شاید رہ گئی ہیں، وہ آپ ایڈریس بھی کر سکتے ہیں، ان کو شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور ایز اے ہول آج کے سیشن کو کنکلوڈ بھی کیجیے گا. میں ریکویسٹ کروں گا سر نعیم سے پہلے وہ کنکلوژن دیں گے اور پھر سر جاوید آپ کنکلوژن دے کر کلوزنگ پریئر کیجیے گا. Thank you very much. Sorry, I think we should go reverse. I'm going to do it first and he's going to end the please. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. Okay. This is my humble suggestion or request. Rather command in Christ because it's a command. میرے لیے خدا کے خادم کی عزت کرنا آپ پہ فرض ہے. There is no choice in it. جو خدا کے خادم کی عزت کرتا ہے خدا اس کی عزت کرتا ہے.
रिमेंबर, जब आप खुदा के खादिम की इज्जत करते हैं, आप खुदा की इज्जत करते हैं, और जब आप खुदा के खादिम की इज्जत कर रहे हैं, यू आर ऑनरेबल इन द साइट ऑफ गॉड। और मैं आपको गारंटी देता हूं, मुबारक है वो जिसकी खुदा इज्जत करता है, जिसकी खुदा इज्जत करता है, ज़माने उसके सामने झुक जाते हैं। वो शेरों की मांद में जाए, शेरों के मुंह बंद हो जाते हैं। जब वो खुदा की इज्जत करेगा तो वो आग की जलती भट्टी में डाले जाए, जलाने वाले जल जाएंगे, लेकिन वो तीनों जिंदा वापस आएंगे, क्योंकि चौथे की सूरत इलाहाज़ादा की सी है। रिस्पेक्ट द ट्रू मैन ऑफ गॉड, गॉड विल रिस्पेक्ट यू। तेरी जो भट्टी है उसकी आग तुझे नहीं जलाएगी, तेरे शेरों के मुंह जो तेरे खिलाफ खुले हुए हैं तेरा खुदा बंद कर देगा। मत डर, खुदा के खादिम की इज्जत कर, उसमें नक्स और कीड़े ना निकाल। There is somebody who's listening to me, I am prophesying, who does not respect his leader. तो अपने लीडर में कीड़े निकालता है, नक्स निकालता है, ऐब जो निकालता है। खुदा कह रहा है तौबा कर, बागी कभी कामयाब नहीं होते। बागी की कमर बनती है, बागी को कोड़ होता है, लेकिन जो सबमिशन में चला जाता है वो कामयाब खादिम बनता है। खादिमों की इज्जत कीजिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नहीं, आपके कंक्लूजन के साथ मैं एक प्रेयर रिक्वेस्ट हमें मिली थी, वो भी आपको बता देता हूँ। किसी भाई ने हमें प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, भाई अशफाक है और उनकी पूरी फैमिली क्वारंटीन में है। ऑलरेडी वो हॉस्पिटल में क्वारंटीन कर चुके हैं, अभी घर में भी वो 14 दिन के लिए क्वारंटीन में, तो उन्होंने दरख्वास्त की है। वो आपने पहले भी सारे पेशेंट्स के लिए दुआ की थी, लेकिन ये उसके बाद रिक्वेस्ट है, इसलिए जब आप दुआ करें तो इनके लिए भी कीजिएगा। इससे पहले आज के सेशन का कंक्लूजन, एंड एनीथिंग दैट यू सी दैट यू थिंक इज a key that is left for today's session, you can share. Thank you very much. सबसे पहले मैं नाजरीन को इनकरेज करूंगा कि ये जो मिसाया गॉस्पेल टीवी है, आप इसका जो यूट्यूब चैनल है उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप वहाँ पे जो डिफरेंट अपलोड्स होते हैं तालीमी जो प्रोग्राम है आप देखते रहें, ताकि उसके वसीला से आप बरकत पाते रहें। सो एक में भी एक आखिरी पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे कि हमें जो जूनियर लीडरशिप है किन बातों को मिनिस्ट्री में अवॉइड करने की ज़रूरत है। और अभी जैसे जुनैद भाई ने बड़ी खूबसूरत बातें एंड में कही हैं कि इट्स मस्ट फॉर अस टू सबमिट एंड टू ऑनर आवर लीडरशिप एंड आवर सीनियर लीडरशिप। सो चंद एक बातें जो बड़ी अहम हैं, मैं चाहता हूँ आज वो मिस ना हो और खुदा के लोग जो हैं वो बरकत पाएँ। सबसे पहले आप अपनी मर्जी से अपनी मिनिस्ट्री नहीं बना सकते हैं, और ये नहीं कि आज आप एक चर्च में हैं और फिर आपने कोई बाइबल कोर्स कर लिया तो कल आपने एक मिनिस्ट्री शुरू कर ली। तो आप मिनिस्ट्री तो बना लेंगे लेकिन आप बहुत दूर तक नहीं जाएंगे, अनलेस खुदा ने आपको मिनिस्ट्री के लिए बुलाया है, कॉलिंग है, रोया है, और उसके अलावा एक अलग मिनिस्ट्री शुरू करने के लिए कहा है, तो आप फिर करें, वरना आप एक बड़े डेंजरस जोन में हैं। और मैं मिनिस्ट्री को इस तरह से देखता हूं कि मिनिस्ट्री में कोई भी नाकाम नहीं होता, लेकिन मिनिस्ट्री में कोई कामयाब होता है। थोड़ी दौड़ सारी दौड़ लेते हैं। कोई भी चर्च बना लेगा, इवन वो बुलाया हुआ नहीं भी है तो 50, 60, 100 लोग आ ही जाएंगे। तो मिनिस्ट्री में कोई भी नाकाम नहीं होता है, लेकिन मिनिस्ट्री में कम लोग हैं जो कामयाब होते हैं, जो दूर तक जाएंगे और जिनका कोई इम्पैक्ट जो है, ये असर जो है वो होगा। सो जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अपनी मर्जी से ना मिनिस्ट्री बनाएं, ना काम शुरू करें, और अगर खुदा ने आपको बुलाया है, वेट फॉर योर टाइम। एक बात जो याद रखनी है मिनिस्ट्री में, खुदा कभी सीनियर लीडरशिप को बाईपास करके जूनियर लीडरशिप से, मिनिस्ट्री के ताल्लुक से कलाम नहीं करता कि इस खिदमत में ऐसे होना चाहिए, इस खिदमत में ये होना चाहिए, फलां चीज शुरू कर दो। गॉड विल नेवर बाईपास सीनियर लीडरशिप टू टॉक अबाउट मिनिस्ट्री मैटर्स, और एरियाज में वो आपसे बात कर सकता है, टू टॉक अबाउट मिनिस्ट्री मैटर्स विद जूनियर लीडरशिप। सो जूनियर लीडरशिप को ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। अगर खुदा आप एक मिनिस्ट्री के अंदर हैं और खुदा उसमें कुछ और भी करना चाह रहा है, तो वो आपको नहीं बताएगा, आप सीनियर को बताएगा। अगर सीनियर सुनने में देर कर रहा है तो खुदा वेट करे।
اور سیکنڈلی اگر آپ کو خدا نے منسٹری میں بلایا ہے کہ آپ اپنی کوئی الگ سے منسٹری شروع کریں, بیفور یو نو اٹ گاڈ ول ٹاک ود یور سینئر. Amen. اس بندے کو ریلیز کر دے, اس کو اس خدمت کے لیے, فلاں جگہ پہ جانے کے لیے, فلاں کام کے لیے ریلیز کر دے. سو اف یو ہیو ناٹ بین ریلیزڈ بائی یور سینئرس, اور آپ نے منسٹری شروع کی ہے, تو آپ بڑی دور تک نہیں جائیں گے. جتنے مرضی پیسے آ جائیں, جتنے مرضی گورے آ جائیں, جتنے مرضی ڈالر آ جائیں, آپ وہ روٹین کا کام کرتے رہیں گے, کوئی امپیکٹنگ کام نہیں ہوگا, اور آپ ایک ہی چھوٹی سی جو چرچ ہے یا منسٹری ہے اس کے گرد آپ گھومتے رہیں گے, اینڈ یو ول ریچ نو ویئر. یہ ایک ایسی مسٹیک ہے جو ہمارے ملک میں یا ہمارے کانٹیکسٹ میں, کلچر میں بہت زیادہ ریپیٹ کی جا رہی ہے. فار ایگزامپل, آج آپ منسٹری میں آپ کس چرچ سے آئے؟ ظاہر ہے پہلے آپ کسی چرچ میں تھے. کیا آپ کے پاسٹر نے آپ کو الاؤ کیا کہ آپ منسٹری شروع کریں؟ کیا اس نے آپ کو پرمیشن دی ہے؟ کیا خدا نے اس کی رہنمائی کی ہے؟ سو وی نیڈ ٹو بیکم گاڈ سینٹ لیڈر, ناٹ اے سیلف میڈ لیڈر. اور اسی لیے بہت سے چرچز, منسٹریز, فلاں چیزیں ہونے کے باوجود بھی جو گاسپل کا امپیکٹ ہے زندگیوں پہ, لوگوں پہ, معاشرے پہ, وہ بہت کم ہے. بیکاز دے آر فیو گاڈ سینٹ لیڈرز اینڈ دے آر مور مین سینٹ لیڈرز. اور جیسے میں نے پہلے کہا, خدا سینئر لیڈرشپ کو جونیئر لیڈرشپ کے تھرو چیک نہیں کرتا. God has his own protocols. سو اگر آپ نے اپنی مرضی سے خدمت شروع کی ہے اور بزرگوں نے آپ پہ ہاتھ نہیں رکھے, آپ کو پرمیشن نے دی, آپ کو الاؤ نہیں کیا, تو یو آر ڈیسٹنڈ ٹو بی اے فیلئر. پھر آپ ایک ہی وقت میں 2-3 منسٹریز کا حصہ نہ بنیں. آپ اس چرچ میں بھی کام کر رہے ہیں, فلاں چرچ میں بھی کام کر رہے ہیں, آپ ایک کسی اور مسیح گروپ میں بھی کام کر رہے ہیں. So be a part and a family of one church, one ministry. کسی ایک کے انڈر ہوں, کسی ایک کے ساتھ چلیں. منسٹری خدمت جو ہے اس کا ایک بلو پرنٹ ہے, یہ ایک نقشہ ہے, یہ ایک عمارت ہے, اس کا ایک سٹرکچر ہے, اس کا ایک بلو پرنٹ ہے, اس کا ایک ڈیزائن ہے. اور آپ اپنی مرضی سے ادھر اس کے ساتھ چلے گئے, ادھر فلاں منسٹری کے ساتھ چلے گئے, کسی کے ساتھ کمپین میں چلے گئے, کسی کے ساتھ پریئر منسٹری میں چلے گئے, آپ اپنے آپ کو برباد کر لیں. میں بھی دیکھیں, یاد رکھیں, میں 40 سال کے تجربے سے یہ بتا رہا ہوں, میں بھی آپ پہ اتنے پریشرز یا وارفیئر یا سٹرگلز نہیں آئیں گی, اور آ بھی سکتی ہیں, لیکن یہ عین ممکن ہے کہ آپ کے بچے سفر کریں گے. When you are doing ministry without following the rules and the regulations, جب آپ ایک پراپر کورنگ کے نیچے نہیں ہیں, your family will struggle. اولاد نہ ہونے کی پرابلمز ہو سکتی ہیں, سکنس کی پرابلمز ہو سکتی ہیں, فائنینشیل پرابلمز ہو سکتی ہیں, آپ اپنی سچویشن میں سٹک ہو سکتے ہیں. I know today بہت سے خادم اس لیے بیمار ہیں کہ وہ اپنے سینئرز کو چیک کرتے ہیں. They are rude with their seniors. They have diabetes, they have other things, they have other problems. In younger age سے میرا مطلب ہے above 50 ہیں, 50 سے چھوٹے ہیں, below ہیں, they get into serious kind of sicknesses. اس کا ایک ریزن, آپ اپنی حدود کو کراس کر رہے ہیں, آپ اپنی لیمٹس کو کراس کر رہے ہیں, آپ اس ایریا میں جا رہے ہیں جس کے لیے آپ الاؤڈ نہیں تھے. اور اگر آپ منسٹری کے اندر بھی ہیں, جو بھی آپ نے کہیں جانا ہے, کوئی میٹنگ ہے, کوئی ادر تھنگز ہیں, چرچ کونسل کی پرمیشن سے جائیں. جب پرمیشن ہوگی تو ان کی بلیسنگ آپ کے ساتھ. سو یہ جو آج افراتفری ہے چرچ میں اور نوجوان خادموں میں, کبھی وہ آپ کو ایک صوبے میں نظر آئیں گے, آج وہ کوئٹہ پہنچ گئے ہیں, کل انہیں پشاور میں منادی کرنی ہے, پھر وہ کراچی نکل گئے ایونجلزم. یو کین ناٹ ڈو سچ تھنگس. آپ یہ کوئی منسٹری نہیں ہے, اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے, آپ ایک لا حاصل کام کر رہے ہیں. یو آر ویسٹنگ یور ٹائم. سو بڑے سمجھنے کی, جاننے کی, سوچنے کی, لیڈرشپ ڈائنامکس کو
انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. سو کنکلوژن یہ ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کہیں جانا چاہتے ہیں، آسک پرمیشن فرام یور سینئرز. اور اگر آپ اپنی خدمت بھی شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ ان سے کہیں، خدا ان سے رہنمائی لیں، آپ خود بھی رہنمائی لیں. وداؤٹ گاڈس پرمیشن آپ جو کام بھی کریں گے الٹیمیٹلی اٹ ول اینڈ انٹو روئنس، فیلئر. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ آج جو لوگوں کا ایک سوچ ہے منسٹری کی، 4-6 ڈونرز میں منسٹری کا نام رکھ لیا، فاؤنڈر چیئرمین بن گئے اور خدمت شروع کر لی، اور آپ سمجھنے ہیں بہت سکسیسفل ہو گئے ہیں، یو آر گیٹنگ منی، یو آر گیٹنگ ڈالرز اینڈ ادر تھنگس، بہت کچھ ہو گیا ہے. بٹ ان ریالٹی آپ سینڈ پہ کھڑے ہیں، یو آر ناٹ بلڈنگ اینی تھنگ، اور کوئی ڈیپتھ جو ہے آپ اس کی طرف نہیں جا رہے ہیں اور امپارٹ نہیں کر رہے ہیں، اور آپ اپنے پیچھے کوئی لیگسی چھوڑ کے نہیں جائیں گے. سو وی نیڈ ٹو بی انڈرسٹینڈنگ، وی نیڈ ٹو بی کیئرفل. خادموں سے میرا یہ سوال ہے، یہ آخری بات ہے، میرا یہ سوال ہے خادموں سے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ اگر خدا نے نہیں کہا آپ کو وہ کرنے کے لیے in a very clear way، اور وہ کنفرم نہیں ہوا کہ تو نے یہ کرنا ہے، اگر وہ آپ کر رہے ہیں اور خدا نے آپ کو نہیں کہا کرنے کے لیے، تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ خدا آپ سے وہ ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہا. جب میں ارلی 80s میں خدمت میں آیا تو بڑی کلیئرلی خدا نے مجھ سے کہا I have given you the gift of voice. You will preach and you will teach, and through your voice I will bless the nations, I will bless the people, and I will bless the leaders. So I know my gift. اس لیے میں لکھنے کی طرف نہیں جاتا. ہمارا کوئی شوق نہیں ہم ٹیلی ویژن چینل بنائیں جب تک خدا نہیں کہتا. ہمیں کوئی کتابیں لکھنے کا شوق نہیں ہے. خدا نے چرچ کے بارے میں کہا، بائبل کالج میں کے بارے میں کہا، 40 ایئرس ہم وہیں سٹینڈ کر. Unless God tells us something new to do or something else to do, why we should do? سو ہر خادم کو یہ اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے، میں جو کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں؟ ایون آپ نے چرچ، آپ پاسٹر بھی ہیں، کیوں پاسٹر ہیں؟ کیا خدا نے آپ سے کہا؟ کیا کسی نے کنفرم کیا ہے؟ کیا خدا آپ کو بیک اپ کر رہا ہے؟ وہ تو جو بھی انجیل کو سنائے گا کوئی نہ کوئی روح بچ جائے گی. کوئی میٹنگ شروع کرے گا 10-15 لوگ آ جائیں گے. دس ڈزنٹ مینز یو ہیو اے منسٹری. دس ڈزنٹ مینز کہ آپ ایک بڑے کامیاب خادم ہیں، یا آپ ایون خادم بھی ہیں. سو ہمیں ان باتوں کو بڑے سیریسلی ان کو لینا ہے، اور ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے، کیونکہ ان 40 ایئرس میں نے بہت سے خادموں کا زوال دیکھا ہے، بہت سے خادموں کو چڑھتے اور غروب ہوتے دیکھا. اور ایون جب میں بڑا ینگ تھا ان مائی 20s تو میرے ساتھ ایک بڑا گروپ تھا، ساتھی تھے، دوست تھے، انہوں نے بہت کچھ پڑھا بھی، تھیولوجی، گریک، ہیبرو، ادر تھنگس. اور وہ پورا گروپ جو تھا ٹوڈے دے کین ناٹ بی سین اینی ویئر. گرچہ میری خواہش ہے کہ وہ خدمت میں نظر آتے، بٹ دے آر نو ویئر. دیر آر اسٹیپس فار لیڈرشپ، دیر آر رولس ٹو سرونگ دا لارڈ. اور جیسے میں نے کہا دیر از اے بلو پرنٹ، دیر از اے ڈیزائن، دیر از اے پلان، اے ہول پلان فار لیڈرشپ. جب تک ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، ہم صرف پیسے سے یا کوئی منسٹری بنانے سے ہم خادم نہیں بن جائیں گے. So we cannot impact and change the lives if we are not moving on the pattern of God. Thank you very much. خدا آپ سب کو برکت دے. جی دعا کریں سر. تھینک یو ویری مچ. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا سیشن ہونا چاہیے تھا کہ اس میں سب ینگ لیڈرز جو ہیں، ینگ ایونجلسٹ پاسٹرز، آج کل وہ پنجابی میں کہتے ہیں ایک پٹو تو نہیں کلاندہ، ان سب کو سامنے بٹھا کر یہ سیشن ہونا چاہیے تھا کہ یہ ہم سب کے لیے، انکلوڈنگ مائی سیلف ود دیم، یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے سیلف اسیسمنٹ کر لیں. ہم خدا سے پوچھیں کہ ہمیں وہ کالنگ ہے کہ نہیں جو ہم کام کر رہے ہیں. آپ سب کا، آپ دونوں کا خاص طور سے بہت شکریہ. سب ویورز، سب خادم جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، ان سب کا بھی شکریہ. سر نہیں پلیز دعا کے ساتھ ہم کلوز کریں گے. ہم دعا کریں. خداوند آسمانی باپ، ہم اس بھائی کو اور پوری فیملی کو تیرے حضور میں یاد کرتے ہیں.
जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है। खुदा वो क्वारंटाइन में हैं, and we beseech Holy Father, let the fire of the Holy Spirit, and we cover them under the blood of Lord Jesus Christ, that you completely heal them, और हर तरह की बीमारी और उसकी अलामतें हमेशा के लिए जाती रहें, और उनकी बॉडीज वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें कि वो इस वायरस को कम्प्लीटली ओवरकम करें और हमेशा तंदुरुस्त और सेहतमंद रहें। खुदावंद आसमानी बाप, हम सब तेरे आगे झुकते हैं इस आज के सेशन के लिए, लीडरशिप के ताल्लुक से जो बातें हमने सीखी हैं, बयान की हैं। खुदा गरचे ये सब कुछ इनकम्प्लीट है, एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम, लेकिन जो बातें बयान की गई हैं खुदा वो बड़े पॉजिटिवली ली जाएं, सुनने वालों पर तेरी बरकत ठहरे, और जो जूनियर लीडरशिप है वो और ज़्यादा खुदावंद तेरी कुर्बत में और तेरे मस्सा में, तेरी आग में, तेरे जलाल में वो आगे बढ़ें, और तेरी सलामती और तेरी रहमत है खुदा तमाम सुनने वालों को हो, जो बाद में भी हमें ज्वाइन करेंगे और सुनेंगे, हम उनके लिए भी खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। फादर, लेट द एरोज ऑफ योर वर्ड टच देयर हार्ट्स फादर गॉड। ओ खुदा तेरे कलाम के तीर उनके दिलों को छुए हैं खुदा, और वो ईमानदार और खादम मजबूत हो जाएं और अपनी जगह को पहचानें, अपने बुलाए जाने को पहचानें, तेरी तरतीब को समझ सकें, और खुदा एक बड़े निज़ाम के साथ ऑर्डरली वे में और खुदा ऑर्गेनाइज्ड वे में खुदा तेरा काम कर सकें। और जहाँ कहीं खुदा हम में कोई गलतियाँ, खताएँ, कमज़ोरियाँ हैं तो बख्श दे, और फर्दर भी फेवर ग्रांट करना कि हम लीडरशिप के ताल्लुक से और एक जूनियर लीडरशिप और वर्शिप के ताल्लुक से भी हम कोई ऐसा तालीमी सेशन कर सकें ताकि वो लोगों के लिए बाइस बरकत हो और सुनने वाले बरकत पाएँ। और खुदा गॉस्पल मिसाया गॉस्पल जो मिनिस्ट्रीज हैं और टीवी है, हम उसके लिए बरकत चाहते हैं, तेरी वुसअत मांगते हैं, तेरी भलाई और बेहतरी उनके लिए चाहते हैं, और वो अपने बुजुर्गों के ताबे रहें और तेरे प्लान्स और पर्पसेस और डेस्टिनीज में मूव करते रहें। तूने हम सब के लिए डेस्टिनीज मुकर्रर की हैं, बख्श दे कि हम अपनी मंजिल को जाने और अपनी मंजिल को पहचाने, और खुदा हम उस डायरेक्शन में मूव करें जो तूने हमारे लिए मुकर्रर की है। तेरा कादर और सलामती वाला हाथ हम सबों के साथ रहे, और दोबारा मिलना तेरे ठहराए गए वक्त पर हो। खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में सब कुछ मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सर नईम, थैंक यू सर जावेद, बहुत शुक्रिया आप दोनों के आज ज्वाइन करने का, टाइम निकालने का। We thought it would take around 40 to 50 minutes, but it is almost 80 minutes now. सब देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और आपको अपनी हिफाजत में रखे। नेक्स्ट फ्राइडे हम फिर 8 बजे एक और सब्जेक्ट के साथ, दूसरे खादमों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदावंद आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, और हम सबको भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। जिन लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी, अगर मिस हुई हैं तो हम जरूर आपके कमेंट्स के बाद, देखने के बाद आपके लिए दुआ करते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।